راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فی الحال ان دنوں میں بہت زیادہ دکھ ہے، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور ہمارے اپنے عزیز، ہمارے رشتہ دار جب ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، اور انہیں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں آتے ہیں کہ یا خدا، یہ کیا نظام ہے کہ ہر آدمی اتنا زیادہ پریشان ہے۔ کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جھگڑا ہے، کسی کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، اور کسی کی تنخواہ جو ہے وہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور بیماریوں نے خاندان کے پورے افراد کو گھیرا ہوا ہے، اور اگر ہر لحاظ سے کوئی ٹھیک ہے تو وہ ویسے ہی محفوظ نہیں ہے، اسے بہت سے پہلوؤں سے لوٹا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے۔ لیکن جب ہم بڑی باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر اتنے دکھ اور تکلیفیں سب لوگ برداشت کر رہے ہیں، وہاں پر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو مشکلات کو از خود دعوت دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کا وہ طبقہ اپنے ان مشکل حالات کا ذمہ دار از خود ہے۔ گزشتہ دنوں ایک انتہائی پریشان خاندان سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ ملنے بھی اسی سلسلے میں آئے تھے کہ کسی طرح سے ان کی مشکل کا کوئی حل ہو۔ جب ہم نے تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہی کہ اس مشکل کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کیا تفصیل بتائی، آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ کچھ مہینے پہلے ان کے بیٹے کی شادی تھی، جس پر انہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا، بڑھ چڑھ کر خرچ کیا۔ ان کے رشتہ داروں نے بھی بتایا کہ کمال ہو گیا، اتنا زیادہ انہوں نے خرچ کر ڈالا، اور اسی دوران انہوں نے تقریباً 4 لاکھ کا قرض سود پر لے لیا، اور اس سود کی قسط جو ہے وہ تقریباً 45,000 روپیہ ماہانہ ہے۔ پیسے وہیں کے وہیں رہیں گے، اور ہر مہینے 45,000 روپیہ صرف قسط جائے گی جو کہ سود کے پیسوں کی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس سارے واقعے پر کچھ بولوں، آپ سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور آیا ہوگا، بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے۔ وہ سبھی باتیں درست ہیں۔ ہمیں آج کے دور میں ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے اگر ہم ناگہانی طور پر کسی مشکل میں پھنس گئے تو پھر ہمارے رشتہ داروں، عزیزوں اور معاشرے کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر پھنسے ہیں تو پھر کوئی کیا کرے گا؟ خیر، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو شرمندہ ہی کرتے رہیں، صرف یہ باتیں سبق سیکھنے کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں بھی مدد کرنی ہی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگلے خاندان کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ خوشی ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی غم ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایک قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو پھر خدا ذمہ دار ہے، وہ لوگوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی میں ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑھ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو
اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک، اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے حمدیہ گیت۔ رحم عطا کر مجھ کو خدایا، رحم عطا کر مجھ کو خدایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، رحم عطا کر مجھ کو خدایا۔ مجھ کو بنایا، تو ہی نے مٹی سے مجھ کو بنایا، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ تیرے کلام پر ہے میرا بھروسہ، تا شریعت کو تیری میں جانوں، تا شریعت کو تیری میں جانوں، فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ حمدیہ گیت ہم سن رہے تھے جناب، اور ابھی میں شامل کروں گا آپ سب کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ تو جناب اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میسج ہے پیارے بھائی اسد مراد کا۔ لکھتے ہیں جوشوا بشیر صاحب، سلام و تسلیمات۔ بعد السلام عرض ہے کہ آج پروگرام راہ زندگی سنا، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ایک آئینہ نہیں بلکہ فلٹر ہے۔ لوگ وہاں اپنی زندگی کے صرف چمکتے ہوئے لمحے ہی دکھاتے ہیں، کامیابی، مسکراہٹ، نئی گاڑی، خوبصورت گھر، مگر پس پردہ جدوجہد، ناکامیاں، آنسو اور مسائل اکثر چھپے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اپنی پوری زندگی کا موازنہ دوسروں کی چنیدہ تصویروں سے کرنے لگتے ہیں۔ ہر انسان کا سفر الگ ہے، کسی کو جلد کامیابی ملتی ہے، کسی کو دیر سے، کسی کی آزمائش دولت ہے، کسی کی آزمائش صبر، کسی کی نعمت شہرت ہے، کسی کی نعمت سکون۔ تو یہ سوچنا کہ میں اس جیسا کیوں نہیں ہوں، اصل میں اپنی قدر کم کرنے کے برابر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا کو حوصلہ بنائیں، مقابلہ نہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے پیارے بھائی اسد مراد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی ہیں رشید ناز صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں لکھا ہے،
मोहतरम आदिल मुश्ताक साहिब और शेजरा ईमान साहिबा और अमजद रशीद साहिब आदाब बजा लाता हूँ। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और आपकी मुअज़्ज़ज़ फैमिलीज भी खैरियत से होंगी। राह जिंदगी को सुनने के लिए हम हमातन गोश रहे और हस्बे रिवायत ये तीनों दिन भी इल्म, मोहब्बत और खुलूस की खुशबू बखेरते रहे। आज भी आदिल मुश्ताक साहिब और शेजरा ईमान साहिबा ने अपनी दिलनशी आवाजों के सहर से सामईन के कानों में इल्म आगही का रस घोल दिया। प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत दुआ से हुआ जो दिल को सुकून और जहन को ताजगी बख्श गई। इब्तदाई गुफ्तगू में निहायत अहम और फिक्र अंगेज मौजू पर रोशनी डाली गई कि अच्छा वक्त, अच्छे लोग और अच्छा माहौल चुनना हमारे अपने इख्तियार में है, लिहाजा हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुस्बत सोच अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई रशीद नाज। इसी तरह से फेसबुक पर प्रोग्राम्स को लाइक किया गया आरजे सफदर शाह, इरफान इरशाद, गुलाम सरवर बलोच, हाफिज नईम अहमद, कलब अब्बास, आमिर जमील, हक नवाज तगड़, अदनान शाह और सफीर कादिर साहिब की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप फेसबुक पर भी हमें लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। इसी तरह से इस सिलसिले को जारी रखिएगा। प्रोग्राम में खत लिखकर भेजने के लिए पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल या मैसेज के लिए हमारा नंबर है 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77 655। हमारा फेसबुक अकाउंट है PCRM फैसलाबाद के नाम से और यूट्यूब चैनल है PCRM TV के नाम से। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। जिंदगी एक ऐसा लफ्ज है जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस चीज को ये लफ्ज बयान करता है वो बड़ी अजीब और पुरअसरार है। अगर हम दयानतदारी से काम लें तो हर शख्स को मानना पड़ेगा कि हम ना तो जिंदगी को अच्छी तरह से समझते हैं और ना ये जानते हैं कि जिंदा चीजों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज कुदरत के करिश्मे में बात होगी जिंदगी के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जिंदगी कई किस्म की है। एक दफा एक आलिम ने कहा कि चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इससे उसका मतलब ये नहीं था कि चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा वजूद है, क्योंकि बहुत सी चीजें वजूद रखती हैं, जैसा कि आपके हाथ में मौजूद किताब या कुर्सी जिस पर आप बैठे हुए हैं, मगर ये चीजें सोच नहीं सकती। इससे उसकी मुराद ये थी कि चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं जिंदगी रखता हूँ, यानी कि सोचना जिंदगी की अलामत है। वो जाती तौर पर जानता था कि चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मुझ में जिंदगी है, इसलिए सोच एक सबूत था कि मैं जिंदा हूँ। ये शाऊर या सोचने की सलाहियत की एक किस्म है जिसका हम सबको तजर्बा है। मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जानदार तो हैं मगर सोच नहीं सकती। मसलन दरख्त, ये हैं तो जानदार लेकिन इनका दिमाग नहीं होता और वो हमारी तरह सोच नहीं सकते। लेकिन हमें कैसे इल्म हुआ कि दरख्त, पौधे और फूल जानदार हैं? दरअसल 3 बातों से जाहिर होता है कि ये भी जानदार हैं। सबसे पहली बात ये कि पौधा नशोनुमा पा सकता है, वो बढ़ता है, पत्ते निकालता है, फूल और फल देता है। बढ़ने की सलाहियत भी जिंदगी ही की एक अलामत है। और दूसरी बात ये कि पौधा अपने इर्द गिर्द की चीजों से मुतासिर होता है। फूल अपना रुख धूप या रोशनी की तरफ कर लेते हैं, बाजुकात रात को बंद हो जाते हैं और दिन को फिर से खिल जाते हैं। गर्मी में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और सर्दी में इनके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। लिहाजा इर्द गिर्द की चीजों से मुतासिर होने की सलाहियत भी जिंदगी ही की एक अलामत है। तीसरी बात शायद सबसे अहम बात है और वो ये है कि पौधे अपनी जिन्स या नस्ल की अफजाइश करते हैं, यानी एक पौधा कई और पौधे पैदा करता है। वो बीज पैदा करता है, ये बीज जमीन में बोए जाते हैं, उगते हैं और उनसे बिल्कुल वैसा ही पौधा पैदा हो जाता है जैसे कि पहला पौधा था। चुनाचे अफजाइश नस्ल की सलाहियत भी जिंदगी ही की एक अलामत है। अभी तक हमने 2 किस्म की जिंदगियां देखी हैं,
ایک قسم کی زندگی سوچنے کی صلاحیت کو جنم دیتی ہے، جبکہ دوسری قسم کی زندگی بڑھتے ماحول سے متاثر ہونے اور افزائش نسل کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ سوچنے والی زندگی کو ہم ذہنی زندگی کا نام دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے جسے دماغ یا ذہن کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی زندگی کو ہم جسمانی زندگی کا نام دیتے ہیں۔ اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح کے جسم سے ہوتا ہے۔ پودے، کیڑے مکوڑے، حیوان اور انسان سب ہی جسم رکھتے ہیں، اور صرف جسم ہی بڑھ سکتا ہے اور افزائش نسل کر سکتا ہے۔ انسان سمیت تمام جانداروں میں جسمانی زندگی ہوتی ہے۔ جب جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو صرف ڈھانچہ یا خول ہی باقی رہ جاتا ہے، لیکن ایک ایسی زندگی بھی ہے جو جسمانی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تو چلیے پھر اسی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ ہم میں دو قسم کی زندگی ہے، ایک تو ذہنی زندگی اور دوسری جسمانی زندگی۔ کیا کوئی اور قسم کی زندگی بھی ہے؟ ہاں ضرور ہے، اور یہ زندگی سب سے اہم زندگی ہے۔ کلام خدا کے مطابق سب سے اہم زندگی روحانی زندگی ہے، کیونکہ یہ خدا کی زندگی ہے۔ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کو ہماری طرح جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا روح ہے، یعنی کہ وہ جسم کا پابند نہیں ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا جسم ہمیں ایک ہی مقام پر رکھتا ہے، مگر خدا ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ خواہ ہم کتنے ہی صحت مند یا توانا کیوں نہ ہو، ہمارے جسم بیمار پڑ جاتے ہیں اور آخر کار مر جاتے ہیں، مگر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا جو بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے۔ بس کسی روح کی، یہاں تک کہ خدا کی بھی جسمانی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خدا اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں خدا ہی زندگی ہے۔ بس جس روح کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں نہ صرف زندگی ہے بلکہ وہ خود زندگی ہے۔ وہ زندگی کا منبع ہے جس سے ہر قسم کی زندگی صادر ہوتی ہے۔ چونکہ روحانی زندگی خدا کی زندگی ہے، اس لیے یہ ذہنی اور جسمانی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو صرف جسم اور دماغ ہی عطا نہیں کیے گئے تھے، بلکہ روح اور شعور بھی بخشے گئے تھے۔ جانوروں کے جسم بھی انسانی جسم کی طرح بہت ہی خوبصورت اور عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ انسان کی طرح ان میں بھی کسی حد تک ذہانت موجود ہوتی ہے، اور اپنے احساسات بھی ہم پر اور دوسرے جانوروں پر ظاہر کر سکتے ہیں، مگر یہ امتیاز صرف انسان ہی کو حاصل ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے اور اپنی ذات کا شعور حاصل کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان نیک اور بد میں تمیز بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ کلام مقدس سے بھی واضح ہے کہ انسان ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس ضمیر ہے۔ یوں انسان زمین پر موجود ذہین ترین جانور سے بھی بالکل الگ اور منفرد ہے۔ خدا نے ہمارے باطن میں ہماری ذات خلق کی ہے۔ ہم خدا کی طرح شعور اور روح اور ضمیر کے مالک ہیں۔ بس انسان خدا کی ایک خاص تخلیق ہے جو اس کے تخلیق کردہ تمام جانداروں سے الگ اور منفرد ہے، اور خدا نے انسان کو تمام جانداروں سے منفرد اس لیے بنایا تاکہ خدا انسان سے رفاقت رکھ سکے اور انسان ہمیشہ خدا کی حمد کرے۔ اور اس تعلق سے کلام مقدس میں بھی یوں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے، اور بلا تاخیر میں گزارش کروں گا ندیم صاحب سے کہ ایک اچھا سا گانا ہمارے لیے پلے کر دیجیے۔ ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، ہم بھول گئے رے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار
گیت ہم نے سنا جناب, شکریہ ندیم صاحب, آپ نے اچھے گیت کا انتخاب ہمارے لیے کیا. تو آغاز میں ہم بات کر رہے تھے جناب, کسی بھی طرح کی حالت میں ہم ہوں تو ہمیں ہر قدم پھونک کر رکھنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کے لیے گنجائش رکھیں جن سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے ان کا پورا خاندان کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے. اس طرح کی سوچ رکھنا کہ اس وقت کون سا آپ نے ہمیں پوچھا تھا, یا ہم تو ذمہ دار نہیں نا آپ کے ان حالات کے, یہ مناسب نہیں ہے. خدا کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے بھی محبت کریں, اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ غلطیوں کو بخش دیا جاتا ہے, کمزوریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, جس طرح سے ہمارا خدا ہماری کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے. ہمیں بھی بالکل اسی طرح سے اپنے عزیزوں کی, اپنے آس پاس کے لوگوں کی کمیوں, کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی ہے, تاکہ مل جل کر ہم معاشرے کو بہتر بنا سکیں. اور یہی عمل خدا کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, سنیں گے سلسلہ یوتھ ٹاک. جی پیارے سامعین, آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام, اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. اور آج بھی یوتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے, بہن نوشین اور بہن شزرا. سو میں آپ کی آمد کے لیے بہت بہت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سو سامعین, آج کل ہم بات کر رہے ہیں ایگزامز کے حوالے سے. سو آج بھی ہم بات کریں گے کچھ ایسے ایگزامز کہ جن کو پاس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جاب حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے, اور اکثر ان ایگزامز کو مقابلے کے امتحانات بھی کہا جاتا ہے. سو ایگزامز جو ہے اس میں ہمیں مقابلہ بازی بہت دکھائی دیتی ہے. کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب ایسا سننے کو ملتا ہے آپ کو یا دیکھنے کو ملتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں یہی لگتا ہے کہ جیسے ایگزامز نہیں, کوئی کمپٹیشن آ گیا ہے, اور چاہے ہم اس کو وہ جو کہتے ہیں نا آر پار والی سچویشن بن جاتی ہے کہ اب ہم نے اس کو ہر حساب سے ہر طریقے سے اچیو کرنا ہے, بائی ہک بائی کروک. جیسے مقابلے کے امتحان ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنا بھی اس کے پیپرز یا اس کی چیزوں کو دیکھا ہے, اس میں ایک چیز بہت کامن تھی, انالیٹیکل پیپر ہوتے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے چیزوں کے لیے. اب ہماری چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کہاں سے ہونی, کیونکہ بکس میں تو وہ چیزیں ہم ایک سبجیکٹ پڑھ کے بس آگے آئے ہوتے ہیں. انالیٹیکلی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. اب مطلب ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ ہم تینوں میں سے کس نے آج صبح کا نیوز پیپر اسٹڈی کیا ہوگا؟ جی بالکل, یہ تو آپ نے بڑا ہی زبردست ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ نیوز پیپر کو پڑھنا اور حالات حاضرہ سے واقف ہونا. آگے جا کے جو ایگزامز ہوتے ہیں جن کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بالکل تیار ہی نہیں کیا جاتا, لینگویج کے بارے میں جاننا, انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں جاننا, یہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے. نیوز پیپر پڑھنے کا رول جو ہے وہ ایگزامس میں بہت زیادہ میجر رہتا ہے, کیونکہ ہمارا ایک سیکشن ہوتا ہے جنرل نالج کا, جس میں پالیٹکس ہے, ریلیشن شپس ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہیں. سو جس کے بارے میں جو ہے ہمارے آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں بالکل نہیں جانتے, کیونکہ اگین ہم لوگ کو بالکل انالیٹیکل اسٹڈیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اس کی یہ ریزنز ہے نا, ڈیفینیٹلی کرنٹ افیئرس کیا ہے, کرنٹ افیئرس کا جب نالج ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں ایون پتا کہ اس ٹائم ہماری جو حکومت بنی ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شفٹس ہوتے ہیں ہمارے نظام میں. پہلے کسی اور طرح سے تیاری کروائی جاتی ہے اور پھر بعد میں کسی اور طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ رسپونڈ کرے. اس میں پلاننگ کی بڑی کمی ہے, اور اس میں جو ایک منصوبہ سازی ہے وہ ایک ویژن نہیں ہے. ایک ویژن کے ساتھ اگر یوتھ کو لے کے چلا جائے تو پھر وہ جا کر اس ایگزام کو جو بعد میں اسے پوچھا جاتا ہے پھر وہ اسے پاس کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہمارے کزنس کر رہے ہیں نا سائنس میں میٹرک, تو ہمارے پیرنٹس نے بھی کہنا ہے آپ نے بھی سائنس پہ میٹرک کرنا ہے. آگے جا کے چاہے بچہ جو ہے وہ اسپورٹس میں جانا چاہ رہا ہو, آئی سی ایس کرنا چاہ رہا ہو, اس کا میتھس بہت اچھا ہو, لیکن ہماری سوچ وہ جو ایک رشتہ داروں کے ارد گرد ہے نا وہیں تک رہ جاتی ہے. اور میں نے اکثر سنا ہے کہ جس شخص نے سائنس نہ رکھی ہو اسے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو کہتا میں سمپل ایف اے کر رہا ہوں. تو اکثر میں اس کو پھر یہ کہتا ہوں کہ یار یہ اتنا بھی سمپل نہیں ہے, لو فیل نہ کریں یا لیس ڈگنیفائڈ فیل نہ کریں, اس میں بھی کچھ سبجیکٹس ہیں.
بس یہ ایک ہمارا خیال ہے کہ جی یہ سائنس ہے اور یہ سمپل ہے، جو سائنس نہیں ہے وہ سمپل ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ چاہے وہ ایف اے ہے، چاہے آئی سی ایس ہے، اگر اس میں بایولوجی نہیں ہے تو وہ حلوہ ہے، حالانکہ اس میں بھی کافی ایسے میجر سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھنے سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر اسٹیٹس نہیں پڑھو گے تو آپ لوگ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو؟ جو مردم شماری ہو رہی ہے، آپ کے سینسز ہوتے ہیں، آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو پرفارم؟ پھر وہیں پہ رہنے دو، پھر ایک ہی سبجیکٹ کے ارد گرد ہم گھومیں نا۔ تو اگر سبجیکٹ ہے تو اس کا مطلب کہ ان کی کوئی نہ کوئی ورتھ ہے تو وہ بنے ہیں۔ اور اس میں میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جب سٹیٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آگے جا کے اس کا کام کیا ہے، بالکل، کہاں جا کر کیسے ان سٹیٹسٹکس کا استعمال ہونا ہے، وہ میڈین، وہ موڈ اور وہ سارے جو میٹریسز ہیں بالکل، ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ سو یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کے اس پروگرام میں تو اس پہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں اس پر جو ہے وہ مزید بات کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے سامعین جو ہے وہ اسے سننے سے کافی محظوظ ہو رہے ہیں اور کافی لرن کر رہے ہیں۔ مے بی وی کین ایڈ سم تھنگ ٹو آور سسٹم، اور سسٹم کو چینج کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، ہم میرے ساتھ اتفاق کریں گے، لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی جو کوششیں ہیں وہ کرنی ہوں گی تاکہ کسی نہ کسی طرح ہم سسٹم کو چینج کر سکیں۔ اگر چینج نہ کر سکیں تو کل کو ہمیں یہ ملال نہ رہے کہ میں نے اس سسٹم میں چینج کرنے میں اپنا کوئی حصہ ادا نہیں کیا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بہت شکریہ۔ سن رہے تھے سلسلہ یوز ٹاک۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا رہا۔ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، تبصرہ کیجیے گا اس عنوان پر جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ تیری منت کرتا ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے کاروبار پر تیری برکت ہو، ان کے کام کاج پر تیری برکت ہو، ان کے مال و اسباب پر ہمیشہ تیری برکت رہے۔ دعا ہے کہ سدا تیرا نام عزت اور جلال پاتا رہے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔